السلام علیکم دوستو، ایک فرد معلوم کہتا ہے کہ ایک دن میرا ایک پرانے ساتھی سے ملاقات ہوئی۔ وہ خوب زرق برق پینٹ اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، گلے میں ٹائی بھی باندھ رکھی تھی۔ اس کی جوتی نئے مگر گردآلود، شاید آفس سے آ رہا ہو۔ برسوں بعد ملی تھے، دیکھتی ہی ایک دوسرے سے چمٹ گئی۔ خبر و خیرت دریافت کرنے کے بعد جیسا کہ مجھ جیسے طالب علم کا طریقہ ہوتا ہے، پوچھ بیٹا بھیا آپ نے کرتے اور پاجامے کو کب خیرآباد کہا؟ شاید میرا سوال زیادہ مناسب نہیں تھا، اس لیے اس کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے اسے غصہ بھی آیا ہو، لیکن پرانی یاری اور عرصہ دراز کے بعد ملاقات نے کوئی جواب دینے سے روک دیا۔ دبے ہونٹوں مسکراتے ہوئے موضوع گفتگو بدلنا چاہا، لیکن میں بھی کہاں ماننے والا تھا۔ دوبارہ یہی سوال تھوڑی ضد کے ساتھ پھر کیا۔ اب تو اس کی حالت ایسی ہو گئی مانو میں نے اس کا پرانا زخم کھول دیا ہے۔ وہ جلا کر جواب دیا، سنو میں بھی مسلمان ہوں اور الحمدللہ حافظ، قاری اور عالم و فاضل ہوں۔ الحمدللہ صوم و صلاۃ کا پابند ہوں اور حق و حلال کی کمائی کرتا ہوں۔ صرف کرتا پاجامہ اور ٹوپی نہ پہننے کی وجہ سے آپ کا انداز سوال اس طرح اشارہ کر رہا ہے گویا میں نے کفر کا ارتکاب کیا ہو، بلکہ شاید میں نعوذ باللہ مرتد ہو چکا ہوں۔ جناب، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، میں بھی کسی زمانے میں آپ ہی جیسا سوچتا تھا، کرتا پاجامہ اور ٹوپی کو جز ایمان سمجھتا تھا، لیکن یہ وہ مرحلہ تھا جب میں مدرسے کی چار دیواری کے اندر اور والد محترم کی کفالت میں تھا، جب مجھے رزق کی کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے مدرسے سے باہر عملی زندگی میں قدم رکھا تو میری حقیقت میرے سامنے کھل گئی۔ چلو میں تمہیں اپنی کتاب زندگی کا ایک ورق پڑھ کر سناتا ہوں۔ میں نے اپنی قیمت جاننا چاہا، امت کے متعدد حلقوں کے دروازے کھٹکھٹائے، خدا کر کے 6 ماہ کے بعد ایک مسجد میں امامت کی ذمہ داری ملی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے شرعی وضابطہ کے ساتھ میں اپنا کام بخوبی انجام دینے لگا۔ محلی والے 2 وقت کا کھانا مسجد پہنچا دیتے تھے، ناشتے کا انتظام میں خود کرتا تھا۔ امامت کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھ سے مکتب کی خدمت بھی لی۔ میں خوش تھا، اگرچہ میری تنخواہ 5000 سے کم تھی، لیکن میرا وقت اللہ کے گھر میں نماز اور مکتب کے فریضے انجام دینے میں گزر رہا تھا۔ مجھے اپنی کم آمدنی پر دکھ و تکلیف سے زیادہ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی خوشی تھی۔ واللہ میں اپنے عمل میں مخلص تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزری تھی کہ محلے سے آنے والے کھانے کا معیار بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ نمازی حضرات کا رویہ بھی میرے تھی کچھ اطمینان بخش نہیں رہا۔ مسجد میں صفائی کیوں نہیں ہوئی؟ ٹینکی میں پانی کیوں نہیں ہے؟ استنجا خانے سے بو کیوں آ رہی ہے؟ آج وقت پر اذان کیوں نہیں ہوئی؟ آج قرات تھوڑی طویل کیوں ہو گئی؟ یہ اور اس طرح کے بہت سوالات مجھ سے پوچھے جانے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو حد ہی کر دی کہ امام صاحب فلاں ہوٹل کے پاس کیا کر رہے تھے، آج کل ان کے کپڑے کا رنگ سفید کے بجائے بھورے نیلے کیوں ہو گئی؟ آج کل امام صاحب مسجد سے زیادہ چوک چوراہے میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ الغرض ہر طرح کی سوالات کی مجھ پر بوچھال ہو گئی۔ ہر مصلی مجھ سے غلاموں کی طرح برتاؤ کرنے لگا۔ لوگوں کے لیے میں صرف ایک مشین تھا جو ان کو وقت پر نماز پڑھا دیتا ہے اور بس۔ مسجد میرے لیے قید خانہ بن گئی جس سے باہر جھانکنا بھی جرم عظیم سمجھا جانے لگا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو میں نے مسجد کو خیرآباد کہا اور مسجد ہی میں قسم کھائی کہ آج کے بعد اس امت کی کبھی امامت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں نے مدرسوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کئی مدرسوں کے چکر کاٹنے کے بعد ایک مدرسے میں ثانوی درجے کے بچوں کو تعلیم دینے کی ملازمت ملی۔ اللہ کا نام لے کر اس مدرسے میں تدریس خدمات انجام دینے لگا۔ الحمدللہ اب بھی شرعی وضابطہ ہی میں تھا۔ اب میں نے مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا، پوری تیاری اور حتی الامکان دیانتداری کا ثبوت بھی دیا۔ لیکن اس مدرسے کے محتمم نے میرے ہاتھوں میں رسیدوں کی ایک گٹھلی تھما دی اور کہا، جاؤ ان سے چندہ کر کے اپنا تنخواہ نکال لینا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ اب میں انہی لوگوں کے گھر جا کر چندہ کرنے لگا جن کے وجہ میں نے امامت چھوڑی تھی۔ چندے کے دوران کبھی تو کچھ مل جاتا، لیکن اکثر خالی ہاتھ ہی واپس ہونا پڑتا۔ اب میں نے فرض نمازوں کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرنا شروع کر دیا تاکہ گھر واپس ہوتے ہوئے نمازی حضرات کو چندہ دیتے ہوئے جائے۔ لیکن جب میں کھڑا ہوتا تو لوگ مجھے نفرت بری حقیر نگاہوں سے گورتے۔ ایسا لگتا جیسے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہو۔
جو ناقابل معافی ہو، اور میں عفو درگزر کی امید میں کھڑا ہوا ہوں اور لوگ مجھ پر قہقہے لگا رہے ہو۔ کچھ لوگ تو کھڑے ہو کر سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیتے، کچھ لوگ احادیث اور اقوال صحابہ سنا کر میرے اعلان کرنے کو غیر شرعی بتاتے، پھر مجھ سے ان کا بتاؤ حرام کے مرتکب جیسا ہوتا۔ ان سب ذلتوں کے باوجود جب سنتوں کے بعد میں رومال پھیلا کر مسجد کے دروازے پر بیٹھتا تو آدھے ایک گھنٹے بعد بمشکل 10 یا 20 روپے حاصل ہوتے۔ شام کو جب تک کا ہارا مدرسہ پہنچتا تو محتمم صاحب مجھے سست اور کاہل ہونے اور صحیح سے چندہ نہ کرنے کے طعنے دیتے۔ یہی سلسلہ تقریباً 1 سال تک چلتا رہا۔ آخر کار مدرسہ سے تنگ آ کر اسے بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے مختلف اداروں اور حلقوں کا چکر کاٹتا تاکہ شرعی وضاقتہ میں رہتے ہوئے معاشی مسائل حل کر سکوں، لیکن مجھے سارے راستے بند نظر آئے۔ کوئی بھی مسلم ادارہ یا مسلم سماج مجھے باوقار اور مہذب کام دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، لہٰذا میں نے اسی بے روزگاری کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکتے 2 سال گزار دیے۔ آخر کار ابھی 3 مہینے پہلے ہی میرے ایک عزیز کے واسطے سے دل آیا اور ایک ہاسپٹل میں عربی ترجمان کے لیے انٹرویو دیا۔ الحمدللہ اس عہدے کے لیے میرا انتخاب ہو گیا۔ اس کی ابتدائی تنخواہ 30,000 تھی، لیکن ایک شرط تھی کہ میں کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہن کر یہ نوکری نہیں کر سکتا۔ میں اب تذبذب اور شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ کیا کروں۔ ایک طرف سالوں بعد 30,000 کی نوکری ملے ہے تو دوسری طرف شرعی وضاقتہ۔ پھر مجھے طے امت مسلمہ کا رویہ اور برتاؤ یاد آنے لگا۔ آخر کار میں نے طے کیا کہ مجھے نوکری ہی کرنی ہے، لیکن دل میں اللہ کا خوف تھا، اس لیے میں نے قرآن پاک میں اسلامی لباس کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن وہاں ستر عورت کو چھپانے کے علاوہ کوئی تفصیل نہیں ملی۔ پھر میں نے سنت کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہ بھی خاموش نظر آئی، بلکہ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل و ابو لہب سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے نظر آئے۔ مجھے کرتا پاجامہ بحیثیت اسلامی لباس کہیں نظر نہیں آیا، لہٰذا میں نے کرتا پاجامہ اور ٹوپی کو اپنے سے الگ کیا اور پینٹ شرٹ پہن کر داڑھی رکھتی ہوئی اور صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ نوکری کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ جس دن سے میں نے نوکری کرنا شروع کیا اس دن سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے جھکنا نہیں پڑا۔ الحمدللہ اب میں حق، حلال اور عزت کی روٹی کھاتا ہوں۔ اس کی کہانی سننے کے بعد میری زبان گویا گنگ ہو گئی۔ سلام مصافحہ کر کے اسے رخصت کیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا کہ اس میں غلط کون ہے، وہ لڑکا جو متعدد مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچا، یا پھر وہ امت مسلمہ جس نے متعدد مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزار کر اسے اس مقام تک پہنچایا۔